محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح ربي زدني علما اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين اللهم اجعلني شكورا واجعلني صبورا واجعلني في عيني صغيرا وأعين الناس كبيرا آمین یا رب العالمین آمین۔ کسی کو کچھ بھی پوچھنا ہے؟ چلیں دیکھیں سورہ نبا ہو رہی ہے ہم لوگوں کی الحمدللہ ثم الحمدللہ، اور اس میں اتنی ڈیٹیلز الحمدللہ سبحان اللہ کہ مطلب ہم کو واقعی یہ تھا کہ یہ ڈیٹیلز جو ہیں یہ بتانا ضروری ہے، مطلب حق بنتا ہے جو تفسیر کر رہے ہیں کہ بیسکلی دیکھیں جو قرآن شریف کی جو گہرائی ہے اور جو باتیں ہیں وہ اس کی تو خیر کوئی حد ہی نہیں ہے، اور یہ کہ اس کی پوری طرح سے تشریح اور تفسیر تو ہم لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن بہرحال جتنا کچھ سمجھ میں آ رہا ہے اور جتنا کچھ ہم کو پتہ چل رہا ہے نا تو وہ ہم کو ایک وہ لگتا ہے آئی فیل رسپانسبل، ایک ذمہ داری لگتی ہے اپنی طرف سے کہ آپ لوگوں تک کچھ تو پہنچنا چاہیے۔ اب یہ کہ چاہے یہ بہت ڈیٹیل ہو رہی ہے کچھ لوگوں کے لیے، اسی وجہ سے ہم نے اس کو ایک اضافی طرح سے رکھا ہے، لیکن بہرحال جو تھوڑے سے بھی طالب ہیں تو ان کا حق بنتا ہے کہ ان کو یہ باتیں پتہ چلیں۔ اور ویسے اگر دیکھیں تو دیکھیں قرآن شریف میں ڈیپتھ کیوں نہ ہو، اس لیے کہ اپنے بندوں سے اللہ تعالیٰ نے خود کلام کیا ہے نا، اور یہ اکلوتا ذریعہ ہے جو ہمارے پاس ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تو اس میں کیا کیا لکھا ہوا ہے، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کو کہنا تھا نا وہ سب کچھ اس کے اندر ہے، تو اس کی گہرائی اور اس کی ان ڈیپتھ جو تفسیر ہے اس کی تو کوئی انتہا ہی نہیں ہوگی۔ تو اگر واقعی ہم لوگوں کو، جس کو کہتے ہیں نا کہ کبھی کبھی اکتاہٹ ہونے لگے کہ اچھا ایک آیت میں اتنی ڈیٹیل کیا کر رہے ہیں، تو آپ اس طرح سے سمجھ لیں کہ آپ یہ چھوڑ دیں اور یہ بھول جائیں کہ ہم کو تفسیر کرنی ہے اور ہم کو یہ ختم کرنی ہے، کیونکہ شروعات جو ایک تھی تو وہ ہم کو ایک یہ تھا کہ بھئی دیکھیں کم سے کم ان 10 صورتوں کی ہو جائے، تو وہ الحمدللہ ہو گیا ہے، لیکن اب مقصد جو ہے انشاءاللہ ارادہ اور مقصد وہی ہے ابھی بھی کہ قرآن شریف کی پوری تفسیر ہو جائے، ہے نا۔ لیکن ایک جس کو ہے نا کہ ایک وہ جو دوڑ ہے کہ بس جلدی ختم کر دیں، بہرحال اگر ہم لوگوں میں سے کسی کے ذہن میں ہے تو وہ بھی بہت اچھی بات ہے کہ اس سے ایک ہم لوگ فوکسڈ رہیں گے ٹورڈز آر گول، لیکن اس کے علاوہ ایک مقصد یہ بھی ہے نا کہ جتنے بھی علوم ہیں وہ ہیں تو اسی سے ہی نکلے ہوئے نا، تو یہ سمجھ لیں کہ ہم لوگوں کی یہ کلاسز ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، تفسیر کر رہے ہیں، اور اس تفسیر میں ہم لوگ سب کچھ کر رہے ہیں، سب کچھ ان دا سینس جو پاسبل ہے اور جتنی استطاعت ہے ہم لوگوں کی، اور اپنے ذہن سے یہ نکال دیں کہ اچھا آج ایک ہی آیت کی ہوئی، اچھا آج کتنی ہوئی، تو وہ جب ذہن سے نکل جائے گا نا، ذہن جب اس چیز سے خالی ہو جائے گا کہ ہم لوگ دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، اور بھاگ کے پڑھنے کی کوشش ہے قرآن شریف، تو پھر وہ نہیں ہوگا، ہے نا۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے شروع کروایا ہے تو اللہ تعالیٰ ختم بھی کروائیں گے، ایک سورہ ہوگی، ایک جز ہوگا، اور انشاءاللہ آگے بڑھیں گے، لیکن بیسکلی جو ہم کو ہے نا کہ ڈونٹ گیٹ اوور ویلمڈ ود دا اسپیڈ، کہ ہم لوگ اچھا ایک آیت اتنے دنوں میں اتنی چھوٹی سی ہوئی ہے، ایک لفظ میں نا اتنی ڈیٹیلز ہیں اور اتنی اس میں ڈیپتھ ہے کہ ہم لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ اور یہ کہ اگر اس طرح سے دیکھیں تو ایک بار شاید بات ہوئی بھی ہے کہ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ہی جو تفسیر ہے وہ اگر دیکھ لیں تو واقعی وہ اتنی ہے، اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم سے بھی ثابت ہے کہ وہ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ہی تفسیر کرنے میں ان کو پوری رات لگ گئی اور وہ بھی نہیں ہو پائی۔ تو بہرحال یہ کہ یہ ذہن میں ایک رکھیں، اور بہرحال اللہ تعالیٰ سے وقت میں برکت کی دعا کریں، اور اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے اندر یہ چیزیں اتار دیں، مطلب انٹرنلائز ہم لوگ کر لینا ان سب چیزوں کو، تو انشاءاللہ جو مقصد ہے نا وہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کی نیتیں درست کریں۔ اچھا اب سورہ نبا،
ٹھیک ہے. اور سورہ نبا جو ہے جب تک وہ اتنی ڈیٹیل کی نہیں تھی نا تو واقعی خود بھی احساس نہیں تھا کہ اچھا اس میں کتنی ڈیٹیلز ہیں، کیونکہ ایک جو پڑھائی والا ایک جو دور ہوتا ہے نا اس میں جب کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ایک فوکس وہ ہوتا ہے، ایک سلیبس ہوتا ہے اور ایک مقصد ہوتا ہے کہ اس ایک ڈیڈ لائن ہوتی ہے نا ٹائم کے اعتبار سے کہ اب اتنی دن میں اتنی چیزیں ختم کرنی ہے، تو واقعی وہ جو ایک مزہ ہے نا وہ نہیں آ پاتا ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ آپ لوگوں کو ایگزام نہیں دینا ہے، ٹیسٹ نہیں دینا ہے، کوئی لمیٹڈ ایک وہ نہیں ہے کہ ایک سال کے اندر یہ پورا کرنا ہے. تو اس کی وجہ سے جو ایک مزہ آنے والی بات ہے نا، اللہ تعالیٰ واقعی ہم کو ان چیزوں میں مزہ جس کو کہتے ہیں نا آنے لگے ان چیزوں میں، تو پھر کیا بات ہے. تو بہرحال یہاں پہ جو بات ہوئی تھی نا، جو ہم لوگوں نے ابھی جو چیزیں کی ہیں، جو آیات کی ہیں ان کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ وہاں سے شروع ہو رہا ہے جب ثم کلا سوف تعلمون. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے جو سوالات ہم لوگوں سے کیے ہیں، جو شروع کی ہیں، الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا وبنینا فوقکم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا. تو اب اس میں دیکھیں جو سیکوینس آیات کی اور اس کے ساتھ ساتھ جو بہت ساری تشریحات ہوئی ہیں، جو بہت ساری تفاسیر ہوئی ہیں اس کی، الگ الگ لوگوں نے الگ الگ. اور واقعی جب دیکھیں نا تو علماء اکرام میں ہم لوگوں کو سب کا ایک الگ رنگ دکھائی دیتا ہے کہ کسی کے ذہن پہ ایک وہ جو تصوف والا انداز ہے وہ زیادہ ہے، کسی میں اسپریچویلٹی بہت زیادہ ہے، کسی میں علم مطلب جو گرامیٹیکل وہ ہے، کسی میں لٹریچر بہت زیادہ ہے. تو بہرحال الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم لوگوں کو وہ ساری چیزیں جس کو کہتے ہیں نا گھر بیٹھے مل جاتی ہیں. کتابیں کھول لیں اور وہ کر لیں تو اس میں اتنی تفصیل ہوتی ہے. اور واقعی ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان چیزوں میں شوق پیدا کریں اور ان چیزوں میں مزہ آنے لگے. تو دیکھیں بات تو اس کی تو پہلے بھی ہو چکی ہے، لیکن اب بات جو ہے نا وہ کیا کرنی ہے، وہ یہ کرنی ہے الم نجعل الارض مہادا. اللہ تعالیٰ نے یہاں سے شروع کیا نا کہ کیا میں نے زمین کو فرش، ٹھیک ہے، اور پہاڑوں کو میخیں نہیں بنایا. ٹھیک. اب اس کے بعد پھر ہے کیا آیا، اس کے بعد جو آیت ہے وہ ہے وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا. ٹھیک ہے کہ ہم نے تمہیں کس میں بنایا، جوڑا جوڑا بنایا. اب یہ جو جوڑا ہے نا اس کو ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ آیات میں کس طرح سے آیا ہے. ٹھیک. اور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر بات کر رہے ہیں تو پھر تو اس کی کیا خوبصورتی ہوگی، اور اس کا ایک ایک سینٹنس، ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف جو ہے نا وہ اپنی جگہ پہ کتنا فٹ ہوتا ہے. یہ جب تفسیر کی گہرائی میں جاتے ہیں نا تب احساس ہوتا ہے. تو بہرحال دیکھیں عربی زبان میں ارض جو ہے، ارتھ یعنی زمین، ٹھیک ہے، الف لام جو الارض ہے تو الف ہے، را ہے اور ضاد. یہ جو ارتھ ہے یہ عربی زبان میں مؤنث ہے. ٹھیک. اور اس کے بعد والجبال اوتادا، جبال جو ہے یہ ہے مذکر. اور اس میں کیا بتایا گیا ہے کہ جو زمین ہے اس کی ایک ٹینڈنسی ہوتی ہے، مطلب ایک یہ جو تھوڑی سی جغرافیکل بات ہے، لیکن جو ٹیکٹونک پلیٹس ہوتی ہیں نا وہ دے آر موونگ. ٹھیک ہے. تو قرآن شریف میں بھی جب اللہ تعالیٰ زمین اور پہاڑ کو جب وہ کرتے ہیں نا مینشن، تو ان دونوں کو جب ساتھ میں مینشن کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں اس طرح سے کہ جیسے ان میں ان کو ٹھوک دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ ان کو ٹو پٹ دی ارتھ ان پلیس کیا ہوا ہے، ان کے اوپر پہاڑ رکھ دیے کہ تاکہ وہ ہلے نہ. ٹھیک ہے. اور یہ الگ مطلب یہ کہ قرآن شریف میں اس کا مفہوم الگ الگ جگہ آیا ہے اس طرح سے بھی. ٹھیک. اب کیا ہے کہ زمین جو ہے وہ مؤنث ہے اور پہاڑ جو ہے وہ مذکر ہے. ٹھیک. اب اس کے ساتھ پھر کیا ہوتا ہے کہ زمین کے لیے ویسے بھی کیا کہا گیا ہے، مہد کہا گیا تھا نا اس کو. ٹھیک. اور الم نجعل الارض مہادا، اور مہد جو ہے وہ کیا ہے، مہد ماں کی گود کو بھی کہا جاتا ہے. تو اگر اس کو ویسے ایک فیملی پکچر کے حساب سے لیں تو کیا ہے کہ زمین جو ہے وہ کھلی وسیع ہے. ٹھیک ہے. اور ایک جو امیج آتی ہے زمین کے اعتبار سے تو کیا ہے کہ اس میں جان ہوتی ہے. ٹھیک ہے.
اور اس کے ساتھ پھر کیا ہے کہ پہاڑ جو ہے نا، اگر زمین ایک کھلے میدان میں اگر نکل جائیں، بہت جس کو کہتے ہیں نا کہ سینری میں اس میں اگر دیکھیں تو عموماً کیا ہوتا ہے کہ زمین ہوتی ہے جو بہت خوبصورت ہوتی ہے، اور اس کے اوپر جو ایک آؤٹ اسٹینڈنگ سی چیز ہوتی ہے، جو ایک دور سے نظر آنے والی چیز دور سے دکھائی دیتی ہے، جس میں جس کو کہتے ہیں کہ طاقت اور قوت دونوں نظر آتی ہے صرف اس کے وہاں پہ رہنے سے، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ پہاڑ ہوتا ہے نا؟ تو بہرحال اگر، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ازواجا. تو اگر ویسے دیکھیں تو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گویا کہ ایک ازواج بنایا ہے زمین اور اس کے اوپر وہ پہاڑ جو اس کو سکنت دیتا ہے، اس کو ساکن کرتا ہے. ٹھیک ہے؟ اور یہ کہ دیکھیں یہ تو ہم کافی ڈیٹیلز بتا رہے ہیں، اور اس سے زیادہ ڈیٹیل شاید ہم کو بتانے کی ضرورت ہے نہیں. بات وہی ہے کہ جن سے ہم بات کر رہے ہیں یہ سب بڑے لوگ ہیں، ہے نا؟ موسٹلی جو ہیں وہ بڑے اور سمجھدار لوگ ہیں. تو بہرحال اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا. ٹھیک؟ اور ازواجا یہ جو ہے یہ جوڑا جوڑا بھی ہے، اور ازواج جو ہے وہ گروپس کو بھی کہا جاتا ہے. تو بیسیکلی اس میں کیا ہے، اور اگر ویسے دیکھیں تو جہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے ازواج کی جب بات کی ہے نا، تو ایک جگہ اور آئی ہے، اور وہ کیا آئی ہے؟ وہ جب یہ جو روزے کی آیات ہے، سورہ بقرہ کی آیات ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا، اللہ اکبر کبیرہ، دیکھیں اب وہ آیت ہی نہیں یاد آئے گی. بہرحال جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے بارے میں بتایا ہے، اور اس میں پھر ازواج کے بارے میں بتایا ہے، اور ازواج کے بارے میں کیا بتایا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے لباس ہیں. ٹھیک؟ اب یہ جو بات ہے نا کہ جب زوج کی بات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ ساتھ میں کیا بتاتے ہیں؟ لباس ایک دوسرے کا. اور وہ کس طرح سے؟ وہ اس طرح سے کہ جو ایک لباس کا جو ایک کام ہوتا ہے نا، وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جسم کی حفاظت کرتا ہے. تو جو زوج بھی جو ہوتے ہیں نا، جو جوڑے جو اللہ تعالیٰ نے جو بنائے ہیں، وہ کیا ہیں؟ وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ ایک دوسرے کو شیلڈ کرتے ہیں، ایک دوسرے کی حفاظت کرتے ہیں. اگر کسی میں کوئی برائی ہے تو جو زوج ہوتا ہے نا، جو جس کو کہتے ہیں کہ جو پیر ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ یہ کرتا ہے کہ ایک دوسرے کی کمیوں کو، کوتاہیوں کو، غلط چیزوں کو کور اپ کرنے کی بات نہیں ہو رہی ہے یہاں پہ جو ایک انبلٹ کچھ چیزیں ہوتی ہیں، کسی میں یہ کہ مذاق کا پہلو بہت زیادہ ہوتا ہے، کسی میں غصہ ہوتا ہے، کسی میں وہ ہوتا ہے، لیکن ایک حد تک ہوتا ہے. اس کے بعد کی جو بات ہے نا، وہ صرف جو ازواج ہوتے ہیں وہ صرف انہی کو پتہ ہوتی ہیں. اور جو ایک پرپز اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتایا ہے نا قرآن شریف کے ذریعے سے بھی اور الگ الگ جگہ پہ، وہ کیا بتایا ہے کہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، ہے نا؟ ایک دوسرے کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اور اسی طرح سے لباس جب ہے نا، اگر جیسے کچھ ہم باہر ہی نکل رہے ہیں فار انسٹنس، تو لباس جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ہمارے جسم کو پروٹیکٹ کرتا ہے، کور کرتا ہے، حفاظت کرتا ہے، اور جو عیب ہے اور خوبصورتی ہے دونوں کو چھپاتا ہے نا؟ اور اللہ تعالیٰ نے اسی ازواج کو دوسری جگہ جو قرآن شریف میں کس سے مثال دی ہے؟ لباس سے. اور اسی وجہ سے لباس جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ اور ایک قرب ہوتا ہے نا؟ اور وہ قرب کیا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا ہوتا ہے، چاہے وہ فزیکل سپورٹ ہو، چاہے وہ ایموشنل سپورٹ ہو، وہ فزیکل لو بھی ہوتا ہے، وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اور وہ جو ہے وہ ازواج سے ملتا ہے. اور یہ قرآن شریف ہم کو بتا رہا ہے ایک دوسرے کے ساتھ رہنا، ہے نا؟ یعنی لباس جتنا قریب ہوتا ہے نا ایک انسان کے، تو ایک ازواج بھی اتنا ہی قریب ہوتا ہے. یعنی کہ جو سیکرٹس ہیں نا وہ ایک دوسرے کے پتہ ہوتے ہیں، اور یہ جو سیکرٹس ہوتے ہیں نا یہ امانت ہوتے ہیں. اور یہ اس لیے وہ ہے کیونکہ جنرلی عورتوں کی جو ہوتی ہیں وہ عادت زیادہ ہوتی ہے اپنی باتیں شیئر کرنے کی. اور ویسے اگر دیکھیں تو یہ عادت جو ہے نا یہ دوسروں میں کم ہوتی ہے، ہم لوگوں میں یہ زیادہ ہوتی ہے کہ کسی نے مطلب جو بھی ہے، میاں نے کچھ اچھا کیا وہ بھی بتا دیا، کچھ غلط کیا وہ بھی بتا دیا، کوئی اچھی چیز لگی وہ بھی بتا دی، جو نہیں لگی وہ بھی بتا دی. لیکن ان لوگوں میں یعنی مردوں میں یہ عادت بہت کم ہوتی ہے. بہت ریئر ہوتا ہے کہ اپنی اور یہ جو ہے نا دوستوں میں بھی یا رشتہ داروں میں بھی یا بھائی بھی آپس میں ملیں گے
تو بہت ریئر ہے انٹل انلیس بہت کوئی ایکسیپشنل چیز ہے، بہت ریئر ہوتا ہے کہ یہ لوگ اپنی بیویوں کو کی باتیں ڈسکس کریں. یہ لوگ نہیں کرتے ہیں. ہم لوگوں کے اندر یہ عادتیں ہوتی ہیں اور زیادہ ہوتی ہیں، اور کچھ نہیں ایسی بس مطلب کوئی ریزن نہیں، کوئی وجہ نہیں ہے، کچھ نہیں، بیٹھے ہیں، کچھ بات نہیں ہے، کیا کرنا ہے تو چلو یہی بتا دی کہ ارے پتہ ہے یہ لے کے آئے تھے، یا وہ یہ کہا تو یہ تھا لیکن وہ لے کے آگے کچھ پتہ ہی نہیں ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا. یا تو یہ والی چیز ہوتی ہے، یا پھر یہ کہ کوئی بہت اچھی چیز ہوئی وہ بھی شیئر کرنا بہت ضروری ہے، اور کوئی بہت غلط ہوئی ہے تو وہ تو ڈیفینیٹلی شیئر کرنا بہت ضروری ہے. تو جو لباس ہے نا وہ کیا کرتا ہے، وہ دوسرے جو جسم ہوتا ہے اس کے ایپ کھول کھول کے بتاتا نہیں ہے، اور نہ ہی اس کی خوبصورتی کھول کھول کے بتاتا ہے نا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے جو تشبیہ دی ہے نا وہ لباس سے دی ہے. تو جو پرپز ہے وہ سمجھنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ جب قریب لاتے ہیں تو کسی وجہ سے اور کسی مقصد سے لاتے ہیں، اور وہ مقصد بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہوا ہے. اور لباس جو ہے وہ اس وقت بھی ساتھ ہوتا ہے جب خوبصورتی ہوتی ہے، اور اس وقت بھی ساتھ ہوتا ہے جب وہ خوبصورتی نہیں ہوتی ہے. یعنی ہر وقت کا ساتھ جو ہے وہ ضروری ہے. اور ایک جس کو کہا جاتا ہے نا کہ جو سیکرٹس جو ہیں تو وہ جو ہوتے ہیں وہ امانت ہوتی ہے، اور امانت داری جو ہے اس کا سوال ہوگا. اور یہ جو ہے یہ امانت داری کی بات ہے، یہ جو ہے یہ ایک قریب رہنے کی بات ہے. اور بہت ساری چیزیں ہیں جو صرف ایک دوسرے کی پتہ ہوتی ہیں، اور ضرورت بھی نہیں ہے کسی اور کو وہ چیزیں پتہ ہونے کی. بہرحال وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کیا کہا ہے، بتایا ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. اچھا اب اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا بتاتا ہے، لیل اور نہار. یہ بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے جوڑوں میں بتایا ہے کہ رات آتی ہے اور رات کے ساتھ دن ہوتا ہے. ٹھیک. اور اچھا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اب یہاں پہ بھی جو آ گیا وہ کیا آ گیا، لباس یعنی پردہ. اور پردہ پوشی ایک دوسرے کی کرتے ہیں ہم. اسی طرح سے ازواج جو ہے نا ایک دوسرے مفہوم میں بھی ہے کہ وی آر ان گروپس. ٹھیک ہے. اور گروپ وہ ہیں اگر دیکھ لیں تو ایک پردہ پوشی سے دیکھیں ایک اور چیزیں بھی ذہن میں آتی ہے. اچھا یہ بات پھر ہم ایک بار بول دیں کہ یہ جو ہے نا یہ غلط چیزوں کو کور اپ کرنے والی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ ان چیزوں کو ہو رہی ہے جو ایک نیچرل، جو ایک جنرل چیزیں ہیں، جو ہم لوگوں کی ایک ڈیلی والی چیزیں ہیں، جو روزمرہ کی چیزیں ہیں، یہ ان کی بات ہو رہی ہے. یہ گناہوں کو پردہ پوشی کرنے کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ غلط باتوں کے لیے ایک دوسرے کو شیلڈ کرنے کی بات نہیں ہو رہی ہے. تو بہرحال اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں جب لیل اور نہار آتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد پھر جوڑوں کا ذکر کرتے ہیں. اور انشاءاللہ یہ ہم لوگ آگے بھی پڑھیں گے. سورہ لیل ہے نا، سورہ لیل کی شروع کی 3 آیت پتہ ہے کیا ہے، وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى. اور اس کے بعد تیسری آیت کیا ہے، وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى. ٹھیک ہے. تو ذکر اور انثیٰ آ گئی یعنی کہ مرد اور عورت. پھر ساتھ میں آئی اللہ تعالیٰ نے کس کے ساتھ مینشن کیا ہے، دن اور رات کے ساتھ اس کو مینشن کیا ہے. تو اگر یہ ریلیشن شپ سمجھنا ہے نا تو قرآن شریف میں اکثر جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ازواج اور لیل اور نہار کہا ہے وہاں پہ پھر ازواج کی بھی بات آئی ہے. یعنی کہ جو ایک ریلیشن شپ ہے نا وہ کیا ہے، دن اور رات کا. دن کے بنا رات ادھوری ہے اور رات کے بنا دن ادھورا ہے. اچھا اب اس کو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا. ٹھیک ہے. رات کو پردہ بنایا ہے، ٹھیک ہے، لباس بنایا ہے. اور وہ وقت جو ہوتا ہے جو دن بھر کا اور رات بھر کا وقت ہوتا ہے تو شوہر اور بیوی ساتھ میں ہوتے ہیں. اب ٹھیک ہے جس کو کہتے ہیں کہ فزیکلی وہ لوگ اپنے اپنے کام کر رہے ہیں، جو کچھ بھی کر رہے ہیں، جو بھی ذمہ داریاں ہیں وہ سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن وہ ذمہ داریاں اٹھانا بھی اسی ایک سائیکل کا حصہ ہے. وہ کوئی الگ سے چیز نہیں آئی ہے. جس کو کہا جاتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ساتھ میں رکھا ہے تو اس کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ صرف اچھی اچھی باتیں ہوں اور یہ کہ یہاں گھوم لیے وہاں کھا پی لیا اور وہ ہو گیا اور بات ختم ہو گئی. جب اللہ تعالیٰ ساتھ میں لاتے ہیں نا تو اس کے ساتھ ساتھ ذمہ داریاں آتی ہیں، اور وہ ذمہ داریاں بھی اسی کا ہی ایک پارٹ ہے. وہ کہیں اور سے نہیں ہوا ہے کہ وہ جب جب یہ بات ہوئی کہ اچھا یہ ذمہ داری ہے، وہ رشتہ دار آ رہے ہیں، وہ دعوت ہو رہی ہے، وہ وہاں جانا ہے، یا اس رشتے کے ساتھ نبھانا ہے یا اس رشتہ دار کے ساتھ نبھانا ہے، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ اچھا یہ سب کہاں سے آ گیا، یہ تو ہماری جو ڈیل ہوئی تھی، ہمارا جو پیکٹ ہوا تھا، اس میں تو یہ سب چیزیں تھیں نہیں. دس از اے پارٹ آف دا ہول
جس کو کہا جاتا ہے نا، یہ جو اللہ تعالیٰ ساتھ میں لاتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ذمہ داریاں بھی آتی ہیں، اور وہ ساری ذمہ داریاں وہ جو نبھائی جاتی ہیں، اور وہ ذمہ داریاں نبھاتے نبھاتے جب تھکن ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ رات لے کے آتے ہیں، اور اس رات کا مزہ تبھی ہے جب ہم خود تھکے ہوں، ہے نا. جو تھکان کے بعد جو نیند آتی ہے تو اس نیند کا مزہ الگ ہے، بجائے اس کے کہ دن بھر آپ نے کچھ بھی نہ کیا ہو تو رات بھی بے چینی میں گزرتی ہے. تو رات کو مکمل کرنے کے لیے دن ہوتا ہے، اور دن کو مکمل کرنے کے لیے رات آتی ہے، اور یہ سائیکل جو ہے یہ چلتی رہتی ہے. اور یہی سائیکل جو ہے یہی اللہ تعالیٰ نے دوسرے طرح سے جو بتایا ہے، یہ جو جوڑا ہے نا، دن اور رات کا جوڑا ہے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو بھی جوڑوں میں بنایا ہے، یعنی وی کمپلیمنٹ ایچ ادر. اس کا مطلب یہ کہیں سے نہیں ہے جو ایک بہت بڑی ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک دوڑ لگی ہوئی ہے کہ ہم یہ بھی کر لیں ہم وہ بھی کر لیں، اور ایکوالٹی اور ایوری تھنگ کہ ہم ان کے برابر ہیں وہ ہمارے برابر ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں تو وہ کیوں نہیں کر سکتے. اور یہ پھر وہی بات ہے کہ یہ سمجھدار بڑے لوگوں سے بات ہو رہی ہے. تو جب یہ سب یہ جو دوڑ لگی ہوئی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایکول نہیں بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کمپلیمنٹری بنایا ہے. مطلب ہم کو اس لیے نہیں بنایا ہے کہ ہم وہ سب کچھ کر سکتے ہیں جو مرد بھی کر سکتے ہیں، بات یہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے لیے بنایا ہے کہ ہم وہ کر لیں جو مرد نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے مرد وہ کرتے ہیں جو ہم نہیں کر سکتے. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ایک چیلنج ہے کہ اچھا آپ نے کہا کہ میں نہیں کر سکتی، میں یہ کر کے دکھاؤں گی، بات یہ ہے ہی نہیں. بات جو ہے اللہ تعالیٰ جب اپنے بندوں سے کرتے ہیں نا تو سمجھدار لوگوں سے بات کرتے ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے جس کو کہتے ہیں معصوموں سے اور ان سے بات نہیں ہو رہی ہے کہ اچھا یہ چیلنج ہے تو آئی ٹیک اٹ ایز اے چیلنج، اور میں یہ بھی کر کے دکھا دوں گی، میں وہ بھی کر کے دکھا دوں گی. بات وہ ہے ہی نہیں. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو کیا کیا ذمہ داریاں دی ہیں وہ سمجھیں تو پہلے، جو فرائض ہیں ان کو جانیں تو پہلے، اور اس کے بعد پھر جب وہ فرائض اور وہ چیزیں ساتھ میں آتی ہیں نا تو اس کے ساتھ پھر جو اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں ان کی خوبصورتی بھی پتہ چلتی ہے، ان کا جو مقصد ہے وہ پتہ چلتا ہے، اور وہ ساری چیزیں پھر خود بخود اچھی لگنے لگتی ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ اگر دماغ میں ہی خود ہم نے بھر لیا ہے کہ جو دوسرا کہہ رہا ہے تو وہ غلط ہے، تو پھر ہر چیز پھر غلط ہی لگنے لگتی ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو عقل، سمجھ، فہم عطا فرمائے. اللہم فقہنا فی الدین. تو بہرحال جب یہ بات ہے نا تو جو دن بھر کی جو ذمہ داریاں ہیں اور تھکان ہے اور جو بھاگ دوڑ ہے، دوڑ دھوپ ہے، وہ ساری چیزیں جب ہو جاتی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ رات کو لے کے آتے ہیں تاکہ وہ ساری چیزیں کٹ آف ہو جائیں، منقطع ہو جائیں، اور ہم کو کیا ہو جائے، ہم کو سکون ملے، ہم کو راحت ملے، ہم کو آرام ملے. ٹھیک ہے. اچھا اب یہاں پہ کیا ہے اس میں، اب دیکھیے کہ کس طرح سے بات ہوئی. الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا. ٹھیک ہے، تو زمین اور اس پہ پہاڑ ہو گئے. وخلقناکم ازواجا. ٹھیک ہے، وخلقناکم ازواجا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جوڑے بنائے. اس کے بعد پھر ایک آیت بیچ میں جو ہے وہ الگ آ رہی ہے، وہ کیا ہے، وجعلنا نومکم سباتا. یہ بیچ میں آیت نمبر 9 یہ سیپریٹ ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر سے بتا رہے ہیں وہ ساری جو چیزیں پھر جوڑوں میں آ رہی ہیں. وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا. ٹھیک، یعنی لیل اور نہار یہ پھر جوڑے میں آ گیا. یعنی کہ ایک آیت بیچ میں جو ہے وہ وداؤٹ اینی پیئر ہے، اور وہ کون سی ہے، وجعلنا نومکم سباتا. ٹھیک، یہ وداؤٹ پیئر جو ہے آیت یہ والی آئی ہے، آیت نمبر 9. اس سے پہلے ایک جوڑا اللہ تعالیٰ نے بتایا اور اس سے بعد ایک جوڑا بتا دیا. ٹھیک، اب یہ جو ہے وجعلنا نومکم سباتا، تو یہ نوم جو ہے اس کا پیر ہم سب لوگوں کو خود بخود پتا ہے کہ سونے کو کس کے ساتھ پیر کیا جاتا ہے، جاگنے سے. ٹھیک ہے. اچھا اب نوم جو ہے یعنی نیند، قرآن شریف میں بھی آتا ہے اور ویسے بھی ہے. اگر ہم ابھی دیکھتے ہیں انشاءاللہ تو جو تشبیہ دی گئی ہے نا نیند کو یعنی سونے کو، وہ کس سے قریب ترین جو تشبیہ دی گئی ہے وہ دی گئی ہے موت سے. ٹھیک ہے، اور اسی وجہ سے جب ہم صبح اٹھتے ہیں نا تو صبح اٹھنے کی کیا دعا ہے، الحمدللہ الذی احیانا، کہ تعریف اللہ تعالیٰ کی، اس کی الحمدللہ الذی، کہ تعریف اللہ کی، یعنی تعریف اور حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کی، وہ جس نے کیا کیا، احیانا. احیانا حیا سے ہے یعنی زندگی سے، یعنی ہم کو زندہ کیا. احیانا ہم کو زندہ کیا، بعد ما اماتنا اس کے بعد کہ ہم
اماتنا، موت مرنے کے سے ہے یہ. تو نیند کی جو تشبیہ ہے سب سے قریب وہ موت سے ہے نا. تو ہم کیا پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، کہ جس نے ہمیں زندہ کیا اس کے بعد کہ ہم مر گئے تھے، یعنی اس کے بعد کہ ہماری موت واقع ہوئی تھی، اور یہ ایک ٹیمپرری موت. ٹھیک ہے، سونا جو ہے وہ ایک ٹیمپرری موت ہے. وہ اس طرح سے کہ دیکھیں اگر ہم نہ سوئیں تو ہم کتنا کچھ کر سکتے ہیں، اور کبھی کبھی تو سونے جب اٹھتے ہیں اور گھر کی ذمہ داریاں اور اتنے سارے کام، اگر دیر سے آنکھ کھلی تو لگتا ہے کہ اللہ جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، یہ کر لیتے اتنی سی دیر میں. جو بھی آدھا گھنٹہ یا 5 منٹ 10 منٹ دیر سے آنکھ کھلتی ہے، تو صبح اگر دیر سے آنکھ کھلے تو ہم سب لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ کیا کیفیت ہوتی ہے، کہ لگتا ہے کہ اللہ اس میں یہ کر لیتے، وہ ہو جاتا، یہ کام ہو جاتا، یہ کھانا بن جاتا، یہ صفائی ہو جاتی، موٹر چل جاتی، پانی چلا گیا. مطلب ہزار چیزیں ہوتی ہیں نا جب ہم اٹھتے ہیں اگر دیر سے آنکھ کھلتی ہے تو لیکن بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان سب چیزوں سے منقطع کر دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ہم کو آرام پہنچانا تھا، ہے نا. اور جب ہم اٹھتے ہیں تو وہ گویا کی ایک موت سے اٹھتے ہیں. تو اگر ویسے دیکھیں تو اسی طرح سے ہم کو جب اصل موت آئے گی جس کو ہم موت کہتے ہیں، تو اس کے بعد دوبارہ ہم پھر سے اٹھیں گے، ہے نا. تو دوبارہ ہم کو دوبارہ سے اٹھایا جائے گا، اور وہ بھی ایسے ہی ہوگا کہ ہم اپنے کپڑوں کو جھاڑتے ہوئے اٹھیں گے، گویا کہ ہم سو کے اٹھ رہے ہیں، ہے نا. اپنے کپڑوں سے گرد و غبار اور وہ سب چیزیں جھاڑتے ہوئے ہم اٹھیں گے. تو یہ جو ہے نا، یہ موت جو ہے یہ اسی طرح سے آئے گی، اور ہم جس طرح سے روز صبح اٹھ جاتے ہیں نا تو وہ بھی ویسے ہی ہوگا. اور اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کی موت کو واقعی، اس کو کہا جاتا ہے نا کہ اچھی نیند سلائیں، اور جب ہم اٹھیں تو بالکل ایسے ہی اٹھیں جیسا کہ ایک لمحہ بس گزرا ہے، اور جیسے ہم صبح خوش اٹھتے ہیں. کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو موت کے بعد اور اس کے بعد بھی خیر اور عافیت اور خوشیوں کے ساتھ رکھیں انشاءاللہ. تو بہرحال بیسکلی یہ ہے کہ جب رات آتی ہے نا تو وہ ساری چیزیں منقطع ہو جاتی ہیں، ساری ذمہ داریاں اور جتنی تھکان اور وہ سب چیزیں ہیں ان سب سے وی گیٹ اے بریک. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر ہم کیا کرتے ہیں، اس کے بعد پھر آتا ہے وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. اس کے بعد وہ دن جو آتا ہے نا اس میں وہ ساری ذمہ داریاں شروع ہو جاتی ہیں، وہ سارے کام بھاگ دوڑ سب شروع ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد بیسکلی جو بات ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ جو ایک پیر ہے نا دن اور رات کا، تو کوئی بھی ایک دوسرے کے بنا مکمل نہیں ہے. اور اس میں بھی اچھا ایک چیز جو اور ہے وہ یہ بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ذکر والانثیٰ ہے نا، وما خلق الذکر والانثیٰ، یہ جو ہے نا تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کہیں پہ بھی یہ نہیں مینشن کیا کہ اس میں ذکر یا انثیٰ یعنی مرد اور عورت میں دن کون ہے اور رات کون ہے. اور یہ بھی ایک وجہ سے، اس لیے کہ جتنی ہم لوگوں کے اندر جرا بحث اور وہ ہے نا کہ پھر اچھا تو دن یہ ہے تو میں رات ہوں تو میں، یا وہ رات ہے تو اچھا وہ رات ہے تو وہ کیوں ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے کسی مقصد سے وہ مینشن ہی نہیں کیا ہے نا. اس لیے کیونکہ سب کے اپنے اپنے مزاج ہیں اور سب کا اپنا اپنا طور اور طریقہ ہے. تو یہ جو ہے یہ ہم لوگ خود سمجھ لیں کہ ہم لوگوں کے ریلیشن شپ میں کون رات ہے اور کون دن ہے، اور اس میں کوئی برائی اور کوئی غلط نہیں ہے. اس لیے کیونکہ اسی ریلیشن شپ میں کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ کبھی جو ہمیشہ دن ہوتا ہے نا کبھی وہ رات بھی بن جاتا ہے، اور جو ہمیشہ رات ہوتا ہے وہ کبھی دن بھی بن جاتا ہے. اور اس کے بعد جو ایک بات ہے نا وہ یہ ہے کہ اب اس کے بعد جو آیات ہیں وہ کیا ہے، وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا. ٹھیک کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمان بتایا اور اس میں جو ہے وہ چراغ جل رہا ہے. ٹھیک ہے، وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا. اب وہ کیا ہے، اب کیا ہے یہ جو ہیں چیزیں ساتھ میں وہ ہے کہ یہ پھر ایک جوڑا مینشن کیا جا رہا ہے نا. تو کیا کون کون سے بات ہوئی ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ نے زمین بتائی اور اس پہ پہاڑ، پھر کیا ہے آسمان ہے اور اس میں سورج ہے. ٹھیک ہے، پھر ایک دن اور ایک رات ہے، ایک مرد اور ایک عورت ہے.
ٹھیک ہے، اور بیچ میں کیا ہے، نومکم سباتا. یہ بات ہو گئی. سارے پیئرز میں ایک چیز ہے جو وداؤٹ اینی پیئر ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ، ہم جس کو کہتے ہیں نا کہ جب پڑھتے ہیں قرآن شریف، اور قرآن شریف کے ذریعے جو ہم لوگوں کا جو ایک جو غفلت میں ڈوبا ہوا ہم لوگوں کا خود اپنا جو ایک نفس ہے، اور وہ جو ایک فکر ہے، وہ ساری جو چیزیں نا اس کو بیدار کر رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس طرح سے کہ نوم کو پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ بتایا نہیں، کیونکہ وہ ایک انڈرسٹوڈ چیز ہم لوگوں کے اندر خود ہے کہ جب سونا ہے تو اس کے بعد جاگنا ہے نا. تو وہ جو ایک پیر ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مینشن نہیں کیا ہے. اور یہ کہ اسی طرح سے سونے کو یعنی نوم کو سب سے قریب جو بتایا گیا ہے وہ موت سے ہے. تو اسی وجہ سے کیا ہے کہ ہم لوگ خود یہ بات سمجھ لیں، اور قرآن شریف ہم لوگوں کو کھول کھول کے وہ چیز نہیں بتاتا ہے، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ خود یہ چاہتے ہیں کہ ہم کچھ چیزیں خود بھی سمجھ لیں. جو کہا جاتا ہے نا کہ انکہی باتیں سمجھ میں آنی چاہیے، بٹوین دا لائنز وی نیڈ ٹو ریڈ، اور وہ جو ہے وہ تفسیر سے وہ چیز آتی ہے. اس کے بعد کیا آیا، وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، کہ اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں، نازل کرتے ہیں کیا، بادلوں سے موسلا دھار بارش. اچھا، معصرات کیا تھا، وہ جو نچوڑ کے باہر، عصر، عین صاد اور را، یہ والعصر میں بھی ایک بار بات ہوئی تھی ہم لوگوں کی، ہے نا. تو اس سے کیا ہوتا ہے، اس کے بعد کیا ہے، لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا، کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے پھر سبزہ اگاتے ہیں، یعنی ایک نئی جان آتی ہے نا. تو وہ جو پیئرز جو تھے نا کہ زمین اور پہاڑ اور اسی طرح سے آسمان اور اس میں وہ سورج، اور پھر جب زمین اور آسمان جب ملتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ایک نئی زندگی کی شروعات. ٹھیک، تو یہ جو پیئرز ہیں نا، یہ جو ازواج ہیں نا، یہ جب ساتھ آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، نئی زندگی شروع ہوتی ہے نا. اور یہ نئی زندگی جب شروع ہو رہی ہے نا، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہم کو یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ازواج بنایا ہے، اللہ تعالیٰ جو چیزیں ساتھ میں لاتے ہیں یا جو بھی پیئرز ہیں، ان کا ایک مقصد ہے. ان کا صرف یہ نہیں ہے کہ ہاں وہ ہے نا ما خلقت ھذا باطلا، کہ یہ سب اللہ تعالیٰ نے باطل ایسے ہی نہیں بنا دیا کہ چلو جس کو کہتے ہیں نا عبث، کہ عبث نہیں بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے، اس کا کوئی مقصد ہے. اور اسی طرح سے جب جوڑے بنتے ہیں نا تو اس کا بھی کوئی مقصد ہے، اور وہ مقصد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے خود بتایا ہوا ہے. اور جب چیزیں ساتھ میں آتی ہیں نا تو کیا ہوتا ہے، نئی زندگی کی شروعات ہوتی ہے. اسی طرح سے یہ جو پوری زندگی ہے نا، جو پچھلی بار بات ہوئی تھی، وہ ایک دن کے مانند ہے، ایک دن کی طرح ہے نا. اسی طرح سے یہ جو ایک دن ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا جوڑا جو بنایا ہے نا، وہ بھی ایک ہی دن ہوگا، اور وہ کیا ہوگا، وہ قیامت کا دن ہوگا، دا ڈے آف ججمنٹ، جس کو یوم کہا گیا ہے نا. اور جب یہ اس دنیا کی پوری زندگی، یعنی اس دنیا کا یہ جو ایک دن ہے نا، اور یہ قرآن شریف میں آیا ہے کہ ہم قسم کھا کے کہیں گے، مطلب ہم جس کو کہتے ہیں نا دعوے سے کہیں گے کہ ہم ایک دن سے زیادہ نہیں رکے تھے دنیا میں، یا ایک لمحہ، کہیں کہیں پہ تو یہ بھی آیا ہے. تو جب یہ ایک دن، دنیا کا جو ایک دن ہے، جب یہ قیامت کے ایک دن سے جب جڑے گا نا، جب اس سے اس کو پیئر کیا جائے گا، جب اس سے یہ زوجیت جب آئے گی تو کیا ہوگا، وہ بھی ایک نئی زندگی کی شروعات ہوگی. اور وہ کون سی زندگی ہوگی، وہ آخرت کی زندگی ہوگی. تو جب دو چیزیں اللہ تعالیٰ قریب لاتے ہیں، جب ساتھ لاتے ہیں نا، تو نئی زندگی کی شروعات ہوتی ہے. تو جب یہ دن، یہ دنیا کا، یہ پوری ہماری زندگی کا یہ جو ایک دن ہے، یہ جب قیامت کے اس ایک دن سے ملے گا تو اس کے بعد ایک نئی زندگی کی شروعات ہوگی، اور وہ انشاءاللہ جنت ہے، اور نعوذ باللہ، اللہ نہ کرے، جہنم. تو وہ بھی ایک نئی زندگی کی شروعات ہوگی جب یہ دن اور وہ دن ساتھ میں آئیں گے.
ہے نا. اور یہ واقعی جس کو کہتے ہیں نا کہ یہ کانسیپٹ اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورتی سے بتایا ہے، صرف اس طرح سے کہ جس کو کہتے ہیں نا کہ پانی برستا ہے، بارش ہوتی ہے اور پھر سبزہ اگتا ہے اور وہ ساری چیزیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ جب چیزیں ساتھ میں لاتے ہیں نا، جب وہ آسمان اور زمین ملتے ہیں تو اس کا ایک مقصد ہے، اور یہ مقصد اس وقت ہی حل ہو سکتا ہے جب دونوں ساتھ میں ہوں اور دونوں اپنا اپنا کام کریں. اگر آسمان جو ہے وہ یہ ذمہ داری اٹھا لے کہ میں سبزہ اگاؤں گا، اور زمین یہ کہے کہ ٹھیک ہے آج سے میں پانی برساؤں گی، تو وہ بیوقوفی ہوگی. جو مقصد ہے وہ اس وقت پورا ہوتا ہے جب ساتھ میں ہوں اور ساتھ میں رہ کے سب اپنا اپنا کام کریں، سب اپنی اپنی ذمہ داری اٹھائیں، سب اپنے اپنے فرائض ادا کریں. مقصد اس وقت مکمل ہوتا ہے. اگر ایک دوسرے کی ذمہ داری نوچ نوچ کے، کھینچ کھینچ کے، چھین چھین کے کریں اور اپنے آپ کو پروو کرنے کی کوشش کریں، تو پھر جو آپ کا اپنا سیٹسفیکشن تو آپ کو شاید مل جائے، لیکن جو مقصد ہے نا وہ مکمل نہیں ہوتا ہے. ہم اس مقصد تک نہیں پہنچ پاتے ہیں اگر ہم اپنا کام چھوڑ کے دوسرا کام لینے لگیں. بہرحال اب کیا ہے کہ ابھی تک کی جو بات ہوئی نا، وہ اللہ تعالیٰ نے مینشن کیا ہے ہم کو جو ساری نعمتیں ہیں نا، زمین، آسمان، پہاڑ، اور اس کے بعد دن اور رات، اور ہمارا سونا اور جاگنا، آسمان، سورج، بارش، یہ ساری چیزیں ہیں نا. اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے کیا بنایا ہے، حبا و نباتا، ٹھیک ہے، کہ اس سے اناج اور جو سبزہ ہے وہ اگتا ہے، وہ جنات الفافا، ٹھیک ہے، اور جو گھنے پیڑ ہیں وہ ساری چیزیں ہیں. یہاں تک تو اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا ہے ہم کو، یہاں تک اس ایک دن کے بارے میں بتایا ہے. یعنی یہ ساری دنیا کی نعمتیں ہیں نا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، یہ سب نعمتیں ہم کب تک ہیں؟ جب ہم مر گئے تو سورج آ رہا ہے یا جا رہا ہے اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، یا دن اور رات ہو رہا ہے تو جو مرنے کے بعد ہمیں اس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑے گا، ہم تو اپنے قبروں میں ہوں گے نا. تو یہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں نا، یہ دنیا کی یعنی اس ایک دن کی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ان ساری آیات میں ہم کو بتا دی، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اگر دیکھیں تو اس کے بعد پھر جو آیت ہے وہ پتہ ہے کیا آیت ہے؟ یعنی کہ اس پورے میں اللہ تعالیٰ نے ان ساری یہ جو 10-11 جتنی بھی آیات ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے اس ایک دن کے بارے میں ہمیں بتایا، یعنی دنیا کا ایک دن. اور اس کے بعد پھر یہ ساری آیات بیان کر کے نیکسٹ آیت جو ہم لوگ انشاءاللہ کریں گے وہ کیا ہے، ان یوم الفصل کان میقاتا. وہ بھی یوم یعنی یہ ایک دن کی بات پوری اللہ تعالیٰ نے 10 آیتوں میں بتائی ہے. اور اس کے بعد نیکسٹ جو آیت ہے وہ کیا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے دوسرا جو وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، یعنی کہ اس ایک دن کا جو زوج ہے وہ بھی آئے گا اور وہ ہو کے رہے گا. اور وہ کیا ہے، یوم الفصل ہے. یعنی کہ جو تعبیر دی گئی ہے اس آیت سے وہ کیا ہے کہ یہ قیامت کا دن ہے، یہ بھی ایک دن کی طرح ہی ہوگا. اور یہ قرآن شریف میں الگ الگ طرح پہ جگہ پہ آیا ہے نا کہ اس کا وہ کیا ہے، مقدار کیا ہے، 1000 سنہ، جیسے کہ 1000 سال. تو وہ بھی ایک دن ہوگا اور ہماری پوری زندگی جو ہے وہ بھی ایک دن کی طرح ہے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے پیئرز میں بنایا ہے، ٹھیک ہے. اور جب یہ دونوں پیئرز یعنی یہ دو دن جب دے ول کم ٹوگیدر، جب یہ قریب آئیں گے تو کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ اس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے کہ جب یہ 2 دن جب قریب آئیں گے، جب یہ ساتھ میں ملیں گے تو اس کے بعد ہماری بھی نئی زندگی کی شروعات ہوگی، ٹھیک ہے. اچھا، اب اس کے ساتھ ایک چیز جو ہے، جو بات اس وقت سمجھنے کی ہے وہ واقعی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ساتھ میں لاتے ہیں. اچھا، یہ جو ہے یہ تو خیر موسٹلی تو ازواج کی بات ہوگی، لیکن اس کے علاوہ جو ہم ملتے ہیں، جو ہم لوگ ساتھ میں ہوتے ہیں، اور وہ ہے تو وہ بھی اٹ از فار اے ہائر پرپز. وہ صرف اس لیے نہیں کہ وہ ہم ملے، بات کی، ہنسی مذاق ہوا، کھایا پیا، ایک دوسرے کی برائی کی، غیبت کی، گناہ کما لیے اور ختم ہو گئی بات. اٹ از ناٹ فار دیٹ، اٹ از فار اے ہائر پرپز. ہم لوگوں کا ملنا، ہم لوگوں کا ساتھ میں آنا، ہم لوگوں کا قریب ہونا، یہ سب جو ہے دیر از اے ریزن فار اٹ. اس کا کوئی مقصد ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہوا ہے. اس کے بعد اب جب بارش کی بات ہوئی تھی اس کے بعد کیا ہے، لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا
ونباتا وجنات الفافا. یہ ہے آیت نمبر 15 اور 16. ٹھیک ہے، اس کی بہت تفصیل وہ نہیں ہوئی تھی، لیکن جو ان ڈیپتھ ہے وہ کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد تفصیل جو ہے وہ پھر انشاءاللہ ٹیوزڈے کو وہ کر لیں گے. اب دیکھیں، اگر گرامیٹیکلی دیکھیں تو آیت نمبر 15 اور 16 دیکھیے گا تو گرامیٹیکلی نا یہ دو جو آیت ہیں یہ سیپریٹ ہیں، ٹھیک ہے، لیکن گرامیٹیکلی اٹ از ون اسٹیٹمنٹ. تو اگر ویسے دیکھیں تو لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ الْفَافًا، یہ ساری گرامیٹیکلی ایک سینٹنس ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو دو آیتیں بنایا ہے. ٹھیک ہے، دو سیپریٹ آیت بنایا ہے، جبکہ یہ جملہ اگر دیکھیں تو یہ ایک ہی جملہ ہے اور آیات جو ہیں وہ دو ہیں. اب اس میں کیا ہے، لِنُخْرِجَ بِهِ، کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ہم اس کے ذریعے سے نکالیں کیا، حباً و نباتا. حباً جو ہوتا ہے وہ اناج کو کہتے ہیں، گرینز، ٹھیک ہے، اور نباتا جو ویجیٹیبلز ہوتے ہیں ہمارے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ہمارے کھانے پینے کی چیزیں، جو ہمارا رزق ہے نا، وہ جو ضروریات زندگی ہیں وہ آتی ہیں حباً و نباتا سے. ٹھیک، اور اس کے بعد وجنات الفافا، اور جنات الفافا، جنات بیسکلی اگر عربک اس میں دیکھیں مطلب لفظی اس سے تو کیا ہے، گھنے جنگل. اور یہ اس دن بھی بات ہوئی تھی نا، جو دکھائی نہ دے اور اتنے گھنے اور خوبصورت جو لگتے ہیں، لش گرین جو ہوتا ہے، اس کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ جو ہماری ضروریات زندگی ہے نا، یہ بارش آتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے نکالتے ہیں ہماری ضروریات زندگی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بارش اور کیا کرتی ہے، یہ خوبصورتی بھی بڑھاتی ہے. یعنی کہ ضروریات زندگی جو ہیں اللہ تعالیٰ وہ بھی ہم کو پرووائڈ کرتے ہیں، اور جو خوبصورتی ہے، جو اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں، جو اضافی چیزیں ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ پرووائڈ کرتے ہیں. سورس ان کا ایک ہی ہے، اور وہ کیا ہے، بارش، وہ جو پانی آسمان سے آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بیسکلی چیزیں لائے ہیں ایک ساتھ، تو وہ کس لیے، ضروریات پوری کرنے کے لیے بھی اور خوبصورتی بڑھانے کے لیے بھی. اور یہ شاید یقیناً شاید کیا، اسی وجہ سے، کیونکہ کافی بار ہم لوگوں کو لگتا ہے نا کہ جب دین کی طرف ہم آتے ہیں تو جو خوبصورتی ہے زندگی کی وہ ہم کو چھوڑنی ہوتی ہے. پتہ نہیں کیوں، یہ آج تک کبھی کسی نے کہا تو نہیں ہے، لیکن ہم لوگوں کے اندر بائی ڈیفالٹ آتا ہے کہ ہاں مذہب اور وہ فالو کرنے کے لیے اور اسلام اور جو بھی ہے نا دیندار ہونے کے لیے تو پوری زندگی پڑی ہے، ابھی تھوڑی زندگی تو جی لیں، ہے نا، مطلب تھوڑے مزے تو کر لیں. لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ خود جو بتا رہے ہیں نا کہ وہ جو خوبصورتی والی جو چیزیں ہیں نا، جو اضافی چیزیں ہیں، جو غیر ضروری چیزیں ہیں، وہ بھی تو اللہ تعالیٰ ہی پرووائڈ کر رہے ہیں نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اضافی چیزیں ہیں وہ بھی ہمارے لیے، ٹھیک ہے، وہ ضروریات زندگی اس طرح سے نہیں ہیں، لیکن وہ بھی ہماری اسی زندگی کا حصہ ہے. اس زندگی میں رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دیکھیے دنیا میں بھیجا ہے نا، اور دنیا میں جو خوبصورتی ہے، جو اچھی چیزیں ہیں جن سے ہم، جس کو کہتے ہیں نا لطف اندوز ہو سکتے ہیں اور ہوتے ہیں، تو وہ غیر مذہبی چیز نہیں ہے، وہ بھی دین کا ہی ایک حصہ ہے. اللہ تعالیٰ نے جنات یا جنت، اچھا ایک تو چیز دیکھیں یہی ہے کہ بیسک اگر صرف لفظی اس سے ہی دیکھیں کہ وجنات الفافا، تو اگر جنت کی بات ہو رہی ہے تو اگر بہت ان ڈیپتھ نہ جائیں، اگر صرف سرسری طور سے بھی دیکھیں تو جنت کی بات یا لفظ جب ہم سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے، ہمارے ذہن میں یہ تو نہیں آتا کہ ہاں گرامیٹیکلی یہ ہے، وہ کیبلری جو ہے عربک کی اس سے کیا ہے کہ جو باغات ہیں وہ ہیں. ہمارے ذہن میں تو جنت ہی آتی ہے نا، وہ جنت جو انشاءاللہ ہم لوگوں کو ملے گی. ٹھیک ہے نا، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ ویسے جو باغات ہیں نا ان کے لیے عربی میں لفظ جو ہے وہ حدائق ہے. ٹھیک ہے، باغات کا ایگزیکٹ جو ورڈ آتا ہے عربک میں، لینگویج میں، اور قرآن شریف میں بھی وحدائق وغلبا، یہ ہے نا، وفاکہۃ وابا، یہ بھی ہے، تو باغات بھی ہے. لیکن یہاں پہ خاص طور پہ اللہ تعالیٰ باغات، حدائق نہیں لائے ہیں، جنات لائے ہیں، اس لیے کہ جو نہیں بھی سمجھ رہا ہے نا، اگر وہ رکا اس جگہ پہ تو اس کو یہ پتا چلے کہ اچھا یہاں تو جنت کی بات ہو رہی ہے. تو دنیا میں اللہ تعالیٰ وہ باغات ہم کو دکھاتے ہیں تاکہ ہمارے اندر جنت کی طلب ہو، تاکہ وہ باغات، وہ خوبصورتی دیکھ کے ہمیں اللہ تعالیٰ یاد آئیں.
ہم کو یہ یاد آئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے زیادہ خوبصورت باغات ہمارے لیے بنائے ہیں. اللہ تعالیٰ ہیز سینٹ اس ان دس دنیا فار اے پرپز. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں کسی مقصد کے لیے بھیجا ہے. اس لیے نہیں بھیجا ہے کہ ہم کو خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کہ ہمارے اوپر سختیاں کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ تو خود فرماتے ہیں، قرآن شریف میں کہا ہے کہ میں نے تمہیں اس لیے نہیں قرآن شریف نازل کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، لتشقا، اس لیے نہیں ڈالا ہے. اللہ تعالیٰ خود ہم سے زیادہ چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ جو خوبصورتی دی ہے نا، یہ خوبصورت باغات ہیں، یہ جو جھرنے ہیں یا فوارے ہیں اور جو بھی ہیں، یہ چشمے ہیں اور پانی ہے، خوبصورتی ہے، پھول ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں دیا ہے تاکہ یہ دیکھ کے ہمیں اللہ یاد آئے، ہمیں یہ یاد آئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے انتظار کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جنت بنائی ہے، یہ کسی اور کے لیے نہیں ہے، یہ ہمارے لیے ہے. اور اللہ تعالیٰ کی وہ محبت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس سے زیادہ خوبصورت چیزیں دی ہیں. اگر ہم نے کبھی شہد نہیں چکھا ہے، ہمیں چینی کی مٹھاس نہیں پتہ ہے، ہمیں مٹھائی کا لطف نہیں آتا ہے، یا ہمیں گوشت نہیں ہم نے کبھی کھایا ہے، نہ ہمیں پسند ہے، یا پھر اور جو چیزیں ہیں نا، ہمیں وہ آبشار، وہ واٹر فالز اور وہ خوبصورتی ہم نے کبھی دنیا میں دیکھی ہی نہیں ہے یا ہم جانتے ہی نہیں ہیں، تو ہم کو کیا مزہ آئے گا اگر اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جنت میں یہ ساری چیزیں ہوں گی. جب اللہ تعالیٰ جنت کی بات کرتے ہیں، جو نعمتیں بتاتے ہیں نا، تو وہ کیا بتاتے ہیں کہ تمہیں وہ گوشت ملے گا جو تم چاہو، وہ کھانا ملے گا جو تم چاہو. تم کیا جب اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں نا، جنتیوں کا جب تذکرہ آتا ہے تو کیا بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ وہ بیٹھے ہوں گے آرام سے تکیہ لگائے ہوئے، وہاں پہ ان کے آگے پیچھے غلام جو ہوں گے جو انہیں سرو کر رہے ہوں گے اور ان کے پسند کے کھانے دے رہے ہوں گے، اور آرام ہوگا اور عیش ہوگا اور عشرت ہوگی، وہ ساری چیزیں ہوں گی نا، عیش و آرام ہوگا نا وہاں پہ. تو وہ کیوں بتاتے ہیں؟ اس لیے کیونکہ وہ چیزیں ہمیں پتہ ہیں. اللہ تعالیٰ کوئی ایسی چیز بتا دیں اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس میں اور اس کے علاوہ وہ چیزیں ہوں گی جو تم نے کبھی نہ سنی ہوں گی، نہ دیکھی ہوں گی، نہ تصور کی ہوں گی، اس سے اور اوپر کی چیزیں، اس سے اور باہر کی چیزیں ہوں گی. لیکن شروعات جو ہے نا، وہ ان چیزوں سے ہوتی ہیں جو ہم نے ایکسپیرینس کی ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں ہمیں دنیا میں بھیجی ہیں، دی ہیں، ایکسپیرینس کروائی ہیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ جنت میں اس سے بہتر ہے. اگر دنیا میں ہم یہ ایکسپیرینس نہیں کریں گے تو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ جنت میں ہم کو کیا ملنے والا ہے، ہمارے رب نے ہمارے لیے کیا تیاری کی ہے جنت میں؟ ہم تو اس کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو دنیا کی نعمتیں ہیں نا، یہ پریویو ہے. بس کنڈیشن جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم برداری کے ساتھ ہمیں یہ سارے لطف اٹھانے ہیں، یہ ساری جو خوبصورتی ہے، یہ جو سارے مزے ہیں، یہ سب لینے ہیں، اس دنیا کے لیے ہیں، یہ مشقت اٹھانے کے لیے نہیں بھیجا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ سب ساتھ ساتھ میں ایک ٹیسٹ بھی ہے، یہ امتحان ہے ہمارے لیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کتنا مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کتنی فرما برداری کرتے ہیں، کتنا ان کا کہنا مانتے ہیں. جو اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزیں کہی ہیں وہ ہم سنتے ہیں یا ہم نہیں سنتے ہیں. تو بہرحال یہ جو ایڈڈ بیوٹی ہے نا، یہ جو بیوٹیفائنگ تھنگس، یہ ساری جو ہیں یہ جناتن الفافا، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں اس لیے، یہ بتانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے بہتر ہمارے لیے بنایا ہوا ہے نا. اور اس لیے کہ جب ہم یہ آیات پڑھیں نا تو ہمارے ذہن میں آئے جنت، یہ دنیا کی یہ جو جنات اور یہ جو باغات ہیں نا، یہ جو ہیں یہ ہمیں یاد دلائیں جو آخرت میں باغات ہم کو ملنے والے ہیں اس کی. ٹھیک ہے، تو ہم لوگوں کا مقصد جو ہے وہ صرف اس دنیا میں کامیابی نہیں ہے. ہم کو کیا ہے، ہمارا مقصد جو ہے وہ اس سے بہت اوپر ہے، اور وہ کیا ہے؟ اٹ از دیٹ وی میک اٹ ٹو جنہ. ہمیں صرف ان دنیا کے باغات سے لطف اندوز نہیں ہونا ہے، ہمیں آخرت کے باغات تک جانا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو اسی لیے بنایا ہے. یہ قرآن جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے نا، یہ اس لیے کہ ہم دنیا میں بھی لطف اندوز ہوں، اور اس کے ذریعے سے ہمیں آخرت میں بھی وہ لطف ملے.
ایسا نہ ہو کہ ہم صرف دنیا کے ہی مزوں میں کھو کے رہ جائیں اور ختم ہو جائیں، یا پھر دنیا میں جو اور چیزیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، یہ جو ہماری چینی اور کھانا اور شہد اور یہ ساری جو چیزیں ہیں نا، اسی میں ہی ہم یہ کہ یہ میرا ہے، یہ تمہارا ہے، یہ تیرا، یہ میرا، یہ کرتے کرتے ختم ہو جائیں، اور اس کے بعد جو کچھ ہے لگے کہ بس یہ دنیا میں ہی بس مل جائے، میں اس کو بھی پکڑ لوں، اس کو بھی تھام لوں، کہیں یہ نہ چلا جائے، کہیں وہ کم نہ پڑ جائے، یہ میرا ہے اور میں کسی کے ساتھ یہ نہیں شیئر کر سکتی، یہ میرا گھر، یہ میری چیزیں، یہ میری جو بھی چیزیں، تو اس میں ہی غرق ہو کے ہم نہ رہ جائیں۔ تو ہمارا مقصد جو ہے وہ یہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں وقتاً فوقتاً، اس لیے کہ ہمیں یہ پتہ چلے، دس از بیسکلی ٹو موٹیویٹ اس، ہم لوگوں کی حوصلہ افزائی کے لیے یہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ایک پریویو دکھا رہے ہیں، ایک جس کو کہتے ہیں نا جھلک، جب ہم دنیا میں کبھی دیکھیں گے ہی نہیں، جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا تو ہمیں کہاں سے مزہ آئے گا یہ سوچ کے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں ہمیں اس سے بہتر دیں گے۔ جب تھکان ہم کو احساس ہی نہیں کہ تھکن سے کیا ہوتا ہے، تو کیسے مزہ آئے گا یہ سوچ کے کہ جنت میں کوئی تھکان نہیں ہوگی۔ جب دنیا میں کبھی بیمار نہیں پڑے ہیں تو یہ کیسے انداز ہوگا کہ جنت میں کوئی بیماری نہیں ہوگی، کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ تو جو زندگی میں دنیا میں کبھی پریشانی اس کو لاحق ہی نہیں ہوئی، تو اس کو بتائیں گے آپ کہ کوئی پریشانی نہیں ہوئی، تو اس کو کیا مزہ آئے گا؟ اس کو تو سمجھ اچھا نہیں ہوئی تو کیا ہے، کون بگ ڈیل، کون سی بڑی بات ہے۔ تو یہ جو دنیا کی چیزیں ہیں نا، چاہے اچھائی جو ہمیں بظاہر لگتی ہیں، چاہے وہ مشقتیں، تو یہ اس لیے ہے تاکہ اس سے ہم اپنے رب کو پہچانیں، اس سے ہم کو یہ پتہ چلے کہ جو ہمارے رب نے ہمارے لیے بنایا ہے نا وہ بہت اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو جانتے ہیں، ہم لوگوں کی جو خصلت ہے اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ایک ایک انڈیویجول مزاج اور خصلتوں کے حساب سے ہماری ایک اپنی انڈیویجول پرسنلائزڈ جنت بنائی ہے۔ اور یہ پریویو جو ہے نا، یہ ہم کو اللہ تعالیٰ بار بار دیتے ہیں، اس لیے کہ یہ بتانے کے لیے کہ اے میرے بندے، جو میں نے تمہارے لیے تیار کیا ہے نا وہ اس سے بہت بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار جب جنت کا ڈسکرپشن دیتے ہیں نا تو اس میں کیا بتاتے ہیں کہ ساتھ میں دوست احباب ہوں گے، ساتھ میں باتیں کریں گے، تو وہ مزہ تو تبھی پتہ چل سکتا ہے نا جب آپ ان چیزوں میں رہے ہوں، آپ کو کسی سے محبت ہوئی ہو تو پھر پتہ چلے گا نا کہ وہاں پہ اپنے محبوب لوگوں کے ساتھ رہیں گے۔ آپ کا کوئی اپنا محبوب آپ سے دور ہوا ہو اور اس کی تکلیف ہوئی ہو تو پھر یہ پتہ چلے گا نا کہ وہاں پہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے کے قریب کریں گے تو پھر کبھی ایک دوسرے سے کوئی جدا نہیں ہوگا، اور وہ جو ہے وہ دائمی زندگی ہے، وہ ابدی ہے، وہ جنت ہوگی، وہ چیزیں ہوں گی جہاں پہ جو آپ کے محبوب آپ سے بچھڑ چکے ہیں نا وہ کبھی آپ سے الگ نہیں ہوں گے۔ جب وہ قریبی لوگ آپ کے، چاہے وہ ماں باپ ہیں، آپ کے بھائی بہن ہیں، آپ کے جتنے بھی عزیز ہیں، آپ کو اگر وہ تکلیف ان کے جانے کی نہیں ہوئی تو آپ کو کیسے وہ احساس ہوگا کہ جنت میں جب ہم ملیں گے تو ہمیشہ کے لیے ملیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ساری چیزیں کہ ہم اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ تو آپ نے ہمیں دور کر دیا ہے لیکن ہمیں جنت میں ملائیے گا دوبارہ، اور وہ ایسے ہم لوگ ملیں گے کہ اس کے بعد ہم نہیں الگ ہوں گے، ہے نا۔ اور وہ جنت کیا ہے جس میں جو ہمارے محبوب ہیں وہ ہمارے ساتھ نہ ہو، چاہے وہ ہمارے ماں باپ ہوں، ہمارے بھائی بہن ہوں، ہماری اولادیں ہوں، ہمارے نبی ہوں، جس نے اپنا محبوب اپنے نبی کو بنا لیا صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ جنت کیا ہے۔ یہاں پہ گھر میں کوئی بڑی تقریب ہوتی ہے نا تو یاد کرتے ہیں ہم لوگ ایک دوسرے کو جو دنیا میں ہیں کہ سب لوگ ہیں، بس ایک کمی لگ رہی ہے، لگتی ہے نا کمی ہم لوگوں کو، جو اپنے قریبی ہوتے ہیں ان کی ہزاروں میل دور ہیں لیکن کمی محسوس ہوتی ہے نا، اور لگتا ہے کہ بس کچھ بھی ہوتا ہم لوگ اس وقت سب ساتھ میں ہوتے۔ تو وہ جنت کیا ہوگی
جس میں ہمارے اپنے ہمارے قریب نہیں ہوں گے. تو اپنے لیے بھی مانگیں، اپنے جو قریبی ہیں ان کے لیے بھی مانگیں، اور صرف مانگے نہیں، اس کے لیے عمل کرنا ضروری ہے. جو اپنے قریبی ہیں نا ان کو بھی عمل کروائیں، اور ان کو عمل کروائیں محبت سے کروائیں. یہ نہیں کہ زبردستی اور ڈانٹ ڈپٹ مار پیٹ اور سختی، اور وہ بات وہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جتنا آپ خود کر رہے ہیں نا اس سے بہت زیادہ دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے مانگے. اور اللہ تعالیٰ نے تو خود کہا ہے نا کہ جنتی کی ہر ایک خواہش پوری ہوگی. مما یشتہون، تو جو کھانے پینے کی جو چیز ہے، جو زمان کی لذت ہے، اللہ تعالیٰ نے تو اس کے لیے کہا ہے کہ جو تم چاہو گے. اور تم سے مراد ایک ایک انڈیویجول ہے. یہ اللہ تعالیٰ انڈیویجولی ہم لوگوں سے خطاب کر رہے ہیں کہ جو تم چاہو گے، جو کچھ تم چاہو گے تم کو ملے گا. تو یہ تو زبان کی لذتوں کی بات ہے نا. تو جو دل کی جو خواہش ہے، کیا اللہ تعالیٰ وہ پوری نہیں کریں گے؟ کم سے کم اپنی طرف سے کوئی تو عمل ہو، کوئی تو کوشش ہو، کوئی تو دعا ہو، کوئی تو قربانی دی ہو ہم نے اپنی طرف سے. اپنی چیزیں کوئی تو قربان کرنے کے لیے ہم تیار ہوں. ہم اپنے آپ کو کیا، ہم تو اپنے جس کو کہتے ہیں نا کہ شوہر اور بچوں کو، کوئی اگر جس کو کہتے ہیں نا کہ بیٹی نے کسی اور کا کوئی کام کر دیا تو کس قدر تکلیف ہونے لگتی ہے. اگر شوہر دو سے جگہ 4 بار کسی اور کے لیے کچھ کر دیں تو کتنی مصیبت آ جاتی ہے ہمارے اوپر. ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں، وہ تو کسی اور نے کیا ہے. لیکن تب بھی پوزیسونیس دیکھ لیں. اور یہ پوزیسونیس کا بھی اللہ تعالیٰ خیال رکھیں گے قیامت میں، قیامت کے بعد آخرت میں. تو یہ ساری چیزیں ہیں، یہ ساری چیزیں خوبصورت ہو جائیں گی اگر ہم اپنے دین کو پکڑ لیں گے، اگر ہم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں آ جائیں گے، اگر اللہ تعالیٰ کی بندگی شروع کر دیں گے. یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، یہ ساری چیزیں بہت خوبصورت ہو جاتی ہیں، بہت اچھی ہو جاتی ہیں. یہ جو پوزیسونیس ہے نا، یہ جو غیرت ہے، یہ بہت خوبصورت چیز ہے. لیکن جب وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، وہ ہے نا حب فی من، وہ ہے نا للہ و حب للہ و ابغض للہ، ہے نا، اعطا للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان. کہ جب محبت اللہ کے لیے ہو، وہ نفرت بھی بہت اچھی چیز ہے جب وہ اللہ کے لیے ہو، ہے نا. اعطا، وہ دینا بھی بہت اچھا ہے اللہ کے لیے جب وہ ہوتا ہے، اور وہ نہ دینا بھی، وہ روک لینا بھی بہت بہترین ہے جب وہ اللہ کے لیے ہے. تو اپنا اخلاص مانگیں. نہیں آ رہا ہے نا تو اللہ سے مانگیں، اللہ سے اللہ کو مانگیں. اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ ہمارے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے، ہمیں دعا مانگنا نہیں آتا، ہمیں تو یہ بھی نہیں پتہ ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے کیا نہیں ہے، ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں. مانگیں تو اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ سے خوشیاں مانگے، خیر مانگے، جنت مانگے، آخرت کی بھی اور دنیا کی بھی مانگے. اللہ تعالیٰ نے تو خود ہم کو سکھایا ہے نا، آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ. تو خیر مانگیں، دنیا کی بھی مانگیں. دین میں آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دنیا سے بیزار ہو گئے ہیں. دنیا میں رہ کے ہم کو آخرت بنانی ہے. اللہ تعالیٰ نے آخرت بنانے کے لیے ہم کو دنیا میں بھیجا ہے. تو دنیا کی زندگی تو گزارنی ہے، بہترین گزارنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں گزارنی ہے. اپنی تھوڑی تھوڑی سی قربانیاں دے کے گزارنی ہے. قربانی دینی پڑے گی. اور صرف جس کو یہ ہے نا کہ قربانی لینا تو بہت اچھے سے آتا ہے کہ وہ بھی قربان، وہ ان کا حق ہے، اپنا حق لے لوں، یہ کر دوں. جو دوسرے کا حق ہے وہ دینا سیکھیں. اپنی جو چیزیں ہیں نا، جو پوزیسڈ چیزیں ہیں نا، ان کو شیئر کرنا سیکھیں. اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں اس سے. جو غیرت ہے نا وہ بہترین تھی. اور دیکھیں بات لمبی ہو جائے گی، غیرت کی جب بات آتی ہے نا تو بس ایک چیز، ایک بہت مختصر وہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کی پھر بعد میں بھی انشاءاللہ توفیق دیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا جس میں عالیشان بہترین بہت خوبصورت محل تھا، اور اس کے سامنے ایک نہر بہہ رہی تھی، اور جہاں پہ ایک بے انتہا خوبصورت یہ کہ خاتون جو ہیں وہ بیٹھی تھیں. اور بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے تو وہ اتنا بہترین خوبصورت محل تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لگا کہ یہ میرا ہوگا. جب فرشتوں سے پوچھا تو بتایا گیا کہ یہ کس کا ہے؟ عمر
بن خطاب رضی اللہ عنہ کا، ٹھیک ہے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً جیسے وہ ہوا خواب میں ایسے وہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا عمر رضی اللہ عنہ کی غیرت پہ، کہ مجھے عمر کی غیرت کا خیال آیا اور میں فوراً وہاں سے ہٹ گیا. تو سوچیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہٹ گئے، مطلب جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک جھٹکے سے فوراً ہٹ گئے. کیوں؟ کیونکہ انہیں عمر رضی اللہ عنہ کی غیرت کا خیال آیا تھا. تو غیرت پوزیسونیس ایک جو ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خاتون پہ نظر پڑی تھی نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہٹ گئے. کیوں؟ کیونکہ انہیں عمر رضی اللہ عنہ کی غیرت ذہن میں آ گئی تھی، ہے نا. تو بہت خوبصورت چیز ہے یہ ساری چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے جو کوالٹیز دی ہیں نا، بس وہ جب اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں جب آ جاتی ہیں نا تو وہ چیز بہت خوبصورت ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاک اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.